بالخصوص ایک دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ سورت اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد محمد۔ مل کے صلوات پڑھو خاندان احمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد، اللہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، محبوب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الحسین المظلوم مقتول المذبوح من الکفاف الکربلاء، الذي قال إن وقت الوداع من الخيام، يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا فزة جارية أمي زهراء كي تجري جمدني دیگر دا ٹیما ترائے دین دا تسا زہرا دا پترا، اللہ دا دین بچا کے نانے دی شریعت نو رنگ لا کے سونے پتر دے سینے چوں ترٹا ہویا نیزہ کٹ کے میں بسم اللہ کرا، سونے پتر دے سینے چوں برچھی دا پھل کٹ کے میرا آکھنا سوکھا ہے۔ اس بڑھڑے پیو تو پوچھ جائندہ 57 سال دا سن آئی تے جڑے ویلے نیزہ کھلا کٹنا لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا گا، پتر دے سینے جو ظلم دا نیزہ کٹ کے براد بازو چاہ کے علی اصغر دے گلی چوں تیر دیاں نوکاں چھڑا کے
اللہ دے دین نو رنگ لا کے جن وجہ سمجھ نہیں آئی بھین دے دروازے تے پتران دیا لاشاں سجا کے دی میں جائے لہجنے میں بسم اللہ کرا سوڑے پتر دے سینے جو پھل برسی دا کٹ کے عباس دے بازو جا کے علی اصغر دے گلی جو تیر دیا نوکاں چھڑا کمر جھکا کے میں لکھویری آکھاں تو اس بڑھڑے پیو نو پتہ کھوندا ہے اللہ نہ کرے پتران دیا لاشاں دے پیو آوے لوگ لاش دے قریب نہیں ونڈن دے دے غام لے دن دے تسلیاں دے دے اے او غریب ہی جائے پتر دا نیزائی آپ کٹ جائے جوان دی لاش کلہاں چاہیے اے لاش چیندہ خواہ دشمن تاڑیاں مرد ہے کربلا دی زمین حال ویندی آئی بھین دروازے تے بھین کرندی آئی اجرکم اللہ جن وجہ سمجھ نہیں آئی بھین دے دروازے تے پتران تے بھراوان دیا لاشاں ترتیب نال سجا دی میں جائے لہجے نال بارو کھلو کے بھیڑا تے دیا دے نا چھاگے آدھا کھلائے میرے تسے پردہ دار میری تسیاں دیا بہنوں مخاطب ہو گیا دا میری فوج مک گئی ہے میں کلہ رہ گیا اے جنگلے میرے نال دیا دا ساتھ ہے اور میرے بعد سرے وزینب نہیں علی بھی تو ہے زہرا بھی تو ہے حسینی تو ہے میرا سجاد بیمار ہے میرا باکر چھوٹا ہے آدھا میری ادھیاں بھی پارا تو بھی میں واللے والنا بہنوں آئی جڑی بھرا دے چہرے دے دیکھن دی آدھی آئی جڑے ویلے بھین جملہ سنے آئے اندروں کوک آئی آدھی ایج نہیں ایک ویری اندرا سیادہ دا میری مجبوری ہے میں اندرا متا کوئی بال مرونی میں زخمیاں میری چھوٹیاں دیل بی بی آدیا حسین ضرور اندرا سیادہ دا ذرا کلا کے سوڑ شریفہ واسطے نیزے دے زخم نالو دشمن دا تانا سخت ہوندے سیادہ دا کلا کے سوڑ بہن توجہ کی دیئے باروں بولیاں مار گیا دیان بہنہ دے اولے لگن اور دھیا دے ہوئے لگل کل ٹر گیا عباس کدے گیا علی اکبر کدے گئی فوج اور دھیا دے ہوئے لگل باغرہ امام بعدو فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات بلند صلوات برادران ایمانی موالیان حیدر قرارو عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے کریم خالق حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے بانی مجلس سڑ بھائی دا اہتمام کریم اللہ عبادت شمار فرماوے خالق انہ دے والدین دی بخشش فرماوے مالک انہ دے بچے دی عمر دراز فرماوے ساڑھے بھائی سیکٹری صاحب نو جو تکلیف بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ مالک صحت یاب فرماوے حاضرین جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں کریم اللہ اولاد نرینہ صالح عطا فرماوے جو مومنین بیمار ہیں مالک تکلیف دور فرماوے مستضعفین جہان بالخصوص غزہ و فلسطین دے مظلومین دی مالک خود امداد فرماوے
ہادی برحق نجات دہند بشریت دے ظہور کریم اللہ تاجیل فرماوے سڑیاں گناہ گار اکھی نو حضرت دی زیارت دے لائق بناوے دعا منگو مالک واجبات دی ادائیگی دی توفیق عطا فرماوے محرمات تو بچن دی مالک توفیق عطا فرماوے مرن کل پہلے ملک الموت دی ملاقات دی تیاری خدا نصیب فرماوے آل محمد دا صحیح مانے خدا تابدار بنن دی توفیق عطا فرما دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سلوات اللہ اکبر یا رسول زندہ باد مردہ بے شک اللہم صلی اللہ مدینہ دا شہر مسجد نبوی صحابہ دا مجمع تے ممبر تے محمد تھوڑی جی توجہ فرمائے سو میں ایک نقشہ پیش کرنا چاہنا اور تو آپ کو دسنا چاہنا جو حسین نال تعلق جوڑن دا اللہ دے نزدیک اجر کتنا مسجد نبوی مدینہ دا شہر سنن والے صحابہ تے پڑھن والا محمد کیسا سہانا ماحول ہو سی سارے رضی اللہ سنن والے عالمین دی رحمت پڑھن والی ترجمانی قرآن ہوندی پئی ہے وہی الہی سمجھیندا بیٹھا ہے پیاریاں کو دین سکھیندا بیٹھا ہے لوگ ماہوین پیغمبر دی گفتگو سنن والے پاسے یا پیغمبر دی اکھ اٹھی تے دروازے تے لگی دروازے تو ایک بچے نو محسوس کیتا بچے دا سن 4 سال آئی صحابہ دیاں گوڑیاں تے پیر رکھدا ہویا زہرا دا لال اگاں ودیا لوگاں دی توجہ دا مرکز رسول ہے رسول دی توجہ دا محور حسین ہے شہزادہ ٹردہ آیا نبی وے دے رہے لوگ حیران ہو گئے گفتگو جاری ہے اکھیں ساڑو نہیں دروازے دوئن یا یکدم ڈٹھا جو حسین لڑکھڑانے تے پیغمبر ممبر چھوڑ کے ود پے تھوڑا جہا پیر لڑکھڑانا جھنیا نہیں سنی شیعہ دا اتفاق کے ممبر چھوڑ دیتا نبیان دے سلطان نے اتھے آیا جتھے بچہ کھڑا ہا حسین نوحان آلایا پھر ممبر تے آ بیٹھے لوگاں کیا عجیب بات ہے ممبر چھٹ گیا ہے اوہی عالمین دی رحمت توں وہی دی ترجمانی رک گئی ہے او بھی عالم قرآن توں گفتگو رک گئی ہے او بھی وائز تے نصیحت کرنے والے توں بچے واسطے اے لفظ بچہ رسول دے کنہ تے آیا علم دے سمندر نے ٹھاٹ ماری فرما او بچہ بچہ کہنے والے سنو حاضہ حسین فارفو پہچان لو یہ بچہ نہیں ہے یہی تو حسین ہے حاضہ حسین فارفو پہچان لو یہی حسین ہے الحسین منی وانا من الحسین تم جسے بچہ کہہ رہے ہو وہ مجھ سے ہے تو میں بھی اسی حسین سے ہوں تم جسے بچہ کہہ رہے ہو میں محمد اسی حسین سے ہوں لوگ حیران ہوئے فرمایا سنو یہ بچہ نہیں انہو فی الجنہ یہ تو جنت کا مالک ہے یہ بچہ نہیں انہو فی الجنہ
یہ جنت دا مالک ہے. اخوہ فی الجنہ، کلا یہ جنت دا مالک نہیں، اس کا بھائی بھی جنت کا مالک ہے. ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا بھی جنت کا مالک ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں بھی جنت کی مالک ہے. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا اور نانا بھی جنت کے مالک ہے. جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی اور دادی بھی جنت کی مالک ہے. حدیث ہی تھا ہی نہیں مکی. فرمایا وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ، قیامت تک جو اس سے محبت کرتا جائے گا اللہ اسے بھی جنت کا مالک بنا. محبُّهُ فِي الْجَنَّةِ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جنت کا مالک بنائے گا. حدیث سے نہیں مکی، تتمہ حدیث ہے. محبی فی الجنہ، فرمایا بات یہ ہے کہ قیامت تک جو میرے حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا جائے گا اللہ اسے بھی جنت کا مالک. محب و محبی ہے فی الجنہ، اس کے محبوں سے. قیامت تک جو میرے حسین کے محبوں سے محبت کرے اللہ اسے بھی جنت کا مالک بنا دے. بہت بڑا صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نا سما ابن مہران نا سوال کیتا حضور میرے ذہن ہے کہ آیت کا مفہوم نہیں آنا، دل چاہتا ہے جو تین جیا عالم کوئی نہیں. مولا تھوڑا جا اس آیت دی وضاحت فرماؤ نا. مولا فرمانے اس الماشیت جڑا کچھ پوچھنا ہی پوچھ، سانو اللہ بھیجے ہی تا لوگوں نو قرآن سمجھاون کا. مولا یہ جڑی آیت ہے اتخذتو مع الرسول سبیلا، کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن کف افسوس مل کے کہیں گے کہ اے کاش میں نے بھی خاندان رسول سے کوئی تو تعلق بنایا ہوتا. یہ بندے کون ہوں گے؟ یہ بندے کون ہو سن جن دے بارے قرآن آتا ہے اے کاش میں نے بھی کوئی تعلق تو رسول کے گھرانے سے بنایا ہوتا. حضور بندے کون ہو سن؟ سرکار فرمایا بڑا سونا سوال کیتا ہی. فرمایا اللہ نے سانو حق کی شفاعت عطا کی. قیامت والے دن آل محمد نے اپنے محباں دی شفاعت کرنی اور ساری شفاعت نہ لوگ جنت والے پاسے جا رہے ہو سن. فیناد المنادی، ایک منادی ندا دے سی، ہر ونجن والے مومن نو روک کے آکسی رک. مومن رک ویسی مالک حکم آواز آسی کلا جنت نہ جا. من اطعمک بحب فاطمہ، دنیا میں جس نے بھی تجھے محبت بطول میں کھانا کھلایا تھا. من اطعمک بحب فاطمہ، کلا جنت نہ جا. عالم معاشر تے نگاہ ماں، جس بندے نے تمہیں ایک لقمہ فاطمہ زہرا کی محبت میں کھانا کھلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور ساتھ جنت لے جا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے محب کا مقام کیا ہے. پھر لوگ کتنے لوگاں دا ہاتھ نپ کے گھن ویسے اس میں کو فلانی جاتے نیاز کھوائی آئی، اس فلانے مقام دے میں کو کھانا کھوایا ہاں، اس فلانے مقام دے محبت اہل بیت دا حق ادا کر کے میں کو ایک ٹائم دی روٹی کھوائی آئی. اس سارے لوگ جا رہے ہو سن نا. مولا فرمائے پھر منادی ندا دس من اشربک بحب فاطمہ. یہ عالم معاشر تے ولا نگاہ مان جائیں تے کو ایک گھٹ سبیل کرائی آئی. حدیث دے لفظ دا ضامن
من اشربک بحب فاطمہ، جس نے محبت بطول میں تجھے ایک گھونٹ پانی کا پلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور جنت لے جا۔ محب حسین کی منزلت میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ساڑی شفاعت دی وجہ تو لوگاں کو بطول ازراد دی محبت کھانا کھواون والےاں کو پانی پلاون والےاں کو جدہ ساڑے محب گھن کے جنت جا رہے ہو سن فیناد المنادی، پھر ایک منادی ندا کر سی ہے نا زوار الحسین، حسین نے زوار کی تھا میں فیقام اناس کثیر، فرمایا کثیر تعداد بندے کھڑے ہوئے، مالک میں بھی دہلیز حسین تے بوسہ دے آیا، میں بھی ام البنین دے چند دی دہلیز کو چوم آیا، میں بھی زیارت کر آیا، میں بھی زیارت کر آیا۔ آواز آسی خضو بے ید من احببتم فانطلقوہم الی الجنہ، فرمایا تساں جتنے زوار حسین ہو عالم معاشرک تو ہاڈا دل جندھے بارے آنکھیں اندہ ہاتھ پکڑ کے جنت والے پاسے گھن ونجو، میں اللہ عالم معاشرت معیار زوار حسین بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سما ابن مہران، جب ہماری محبت کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ جنت جائیں گے نا، تو اے جڑے لوگ تمبو پٹا چھڑیں دن جو مجلس نہ ہوئے، جو ذکر حسین کے باغی ہیں، اے مجرہ تھی وے تے کو تکلیف نہیں تھی دی، تیرے گھر دے نال بدماشی ہوئے تے کو تکلیف نہیں تھی دی، تے کو تکلیف نواسہ رسول تو تھی دی، وقت یا مسلمان سڑامنا چھوڑ دے، اے حسین کوئی ایک مذہب دا محسن ہے، حسین تا ہر شریف دا محسن ہے، جنہی نسل پاک ہوئے تے خون صاف ہوئے، حسین تا ہوں دا محسن ہے۔ اے تو یزید دی وکالت کر کے آج حسین نال تعلقات خراب پہ کرے نا، پار دریا کرنا تے ویر ملاح نال، وہ بندے دا پتر بان پتہ نہیں تے کو ملنا کتھا گھن گئے، اتنا باغی ہے حسین نہ بان۔ پاک پیغمبر دی واضح حدیث ہے، جنت تو وہ جائے گا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ حیران ہونے سارا سال لوگاں نو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ساڑھے نال بانا، ساڑھے نال اٹھنا، ساڑھے نال کھاونا، کوئی تکلیف نہیں ہے، جی بانا اٹھنا، شادی غمی گپ شپ چاہ شاہ، یہ دا محرم دا چانا ہے، ساڑھے ہاتھ تھے زل جنا دی واگ ہوں دیئے، ایک کا تھے علم عباس ہوں ہے، ساڑھے سینے تے ماتم دے داغ ہوندے، ساڑھے منہ ہائے حسین ہوندے، جڑا سارا سال ساڑھے نال باندھا ہے، تعلق توڑ کے اگوں ٹاپ کے والا آدھے، اتھو نہ گزرے، میری گلی جو نہ لنگے، انہا مطلب ہے تیرے میرے نال دشمنی نہیں، دشمنی حسین نال ہے۔ ساڑھے نال دشمنی دی سارا سال کریں دا، ساڑھے نال دشمنی ہوندی سارا سال شادیاں غمیاں چھوڑ دینا، یہ دا مطلب ہے لوگاں دی دشمنی ساڑھے نال نہیں، زہرا دے پتر نال دشمنی ہے۔ اور میں نے نہیں بھولدا علامہ حسین بجاڑا مرحوم دا جملہ، فرمایا ہم کائنات کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے قاتل سے سلو کر لیں گے، بطول کے بیٹوں کے قاتل سے ہم سلو نہیں کریں گے۔ ساڑھا کمپرومائز یزیدی نال نہیں ہو سکتا۔ آج ملہ ودا یزید بچائیں دا، یزید کو رحمت اللہ ملہ ودا دے، میں آدھا ملہ تیرے آکھن نال یزید رحمت اللہ نہیں بننا، تو لعنت اللہ بن گیا ہے۔
مردہ آباد بے شک ملہ دے آکھن نال یزید رحمت اللہ نہیں بندا، ملہ لعنت اللہ بن گیا ہے۔ وہ بندہ جو کتے کو پاک کرن واسطے بور تے لگا ونجے، کتا پاک تھی سی، کتا پاک نہ تھی سی، بندہ پلیت تھی سی۔ ملہ اپنا بغض حسین کٹ کے اپنی ولادت کی نجاست کو ظاہر کیتا ہے۔ بیا یزید تے اسلام جوڑی کوئی نہیں، اور یہ جائے گندگی دے ڈھیر تے کھلار گئی ہے نا یزید نو علی دی دی۔ یہ جائے نجاست دے ڈھیر تے روک گئی ہے نا یزید کو، قیامت تک جو یزید کی وکالت کرے گا وہ نجس ہو جائے گا۔ یہ محنت ہے، یہ علی دی دھی دی محنت، کوئی ایسی دانا ہائی نہ، ایسی کوئی اکیلا ہائی نہ۔ یہ اکیلا لفظ اکیلا معمولی جملہ نہ سمجھا کرو، اکیلا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو کہیں گھارے چھ ایک فوتگی ہو ونجے نا، کہیں بھرا بہن دا ایک جوان بھرا مار ونجے نا، تو ان دے ہوش ٹھکانے نہیں راندے ہیں۔ جیڑی نو بھرا کو ہا کے بھی یزید دے دربار ایسا خطبہ دے وے جو قیامت تک یزید کو مردہ باد بنا چھوڑے، وہ کو اکیلا قریش آ دے۔ اور ایڈی محنت، ایڈی دانائی، ایڈی حکمت نال عزاداری دی بنیاد رکھ گئی ہے نا، فاتحہ بن کے رکھی سی، یزید دے گھر چ حسین دے یاد مناون دی بنیاد رکھی سی۔ دیکھو تھوڑا جا 61 ہجری کو دیکھو نا، جنگل آئی جتھے ویڑ کے مارے نے رسول دے پتر کو، جنگل آئی، نہ کوئی میڈیا ہاں نہ کوئی رپورٹر ہن، جنگل اج مارے نے جو پتہ ہی نہ لگ سی۔ امام ہوندا ہے، امام دی قیامت تک آون والے حالات تے نگاہ ہوندی ہے۔ امام جی میں سامنے دیتا ہے اوہ پیچھے دیتا ہے، امام دی پوری کائنات تے نگاہ ہوندی ہے۔ انہاں دمشق وچ بہ کے سازش کیتی ہے جو جنگل وچ مارو، وہی سازش کو ناکام کرن واسطے بہن کو نال گھن کے ٹریا ہے۔ سازش بنو امیہ دی سازش کو ناکام کرن واسطے اون عالمہ بھین کو نال گھن کے ٹرے ہے۔ جڑی بولندی آئی انج لگدا علی پہ بولند ہے، جڑی خطبہ دیندی آئی تو پتہ نہ لگدا جو علی ہے یا علی دا کیڑا پتر ہے۔ کوئی ایڈی دانا آئی نہ علی دی دی، اس ایڈے حکیمانہ فیصلہ کر کے عزاداری دی بنیاد یزید دے گھر چ رکھی ہے۔ اور جڑا باغی دا شور مچیندا ہاں او دے گھر چ ایو جیا حسین دی مظلومیت پیش کیتی سنا، جو پورے شام دیاں عورتاں اپنے گھر والےاں تو منہ موڑ کے آدیاں حیا نے آندا رسول دا پتر مارے نے۔ انقلاب ایڈا وڈا انقلاب آیا ہے نا علی دی دھی دے خطبے نال، تو شام دی فضا بدل گئی ہے۔ وہ غلط آدن جو رسول ملیں یزید کو، یہ جو کمینے دے خواب رسول نہیں آندے، علی دی دھی شام دا ماحول اتنا بدل چھوڑیا جو ہن یزید کو اپنی حکومت دا خطرہ لاحق ہویا ہے، جو اگر ہن اجاں اے رہندی ہے تو ول میں نہیں رہندا۔ دن تلوار تے فاتح، ایکوا دن تلوار تے فتح، تلوار تے بھرا کو فاتح بنایا بھین، ایڈی بنیاد رکھیس نا۔ اور تھوڑا جا ذہن گھنوان 61 ہجری
اگر روایتیں منی ونجے جو 72 آئی تے اے منی ونجے جو 30,000 آئی 1% بندہ بندا ہے سارا جڑا نواسہ رسول دے نال آئی 1% جعفر خان 1% 99% بندہ کھڑا یزید نال 1% بندہ کھلائی حسین نال اے 61 ہجری دا وزٹ ہے 1446 ہجری دا دنیا دا وزٹ کر لے 99% بندہ کھلا حسین ابن علی نال 1% گندی نالی دے گندے کیڑے کدی سوچے ایڈا بڑا انقلاب کیویں آ گیا ہے ایڈی بڑی تبدیلی کیویں آ گئی ہے یہ صرف تیری عزاداری نال آئی جن دی بنیاد علی دی دھی رکھ گئی یہ تیری عزاداری بڑے بڑے انقلاب گھن آ سکتی ہے اور یہ تیری تشہیر یہ تیرا ماتم یہ تیرا چوک بلاد کرنا یہ تیرا روڈ تے ہائے حسین کرنا ان کا نتیجہ ہے یہ ملہ جڑا شور پہندا ہے نا وہ کو اپنی موت نظر آندی ہے تیری عزاداری یزید تے یزید آلے آندی موت بندی ہے تیرے عزاداری دار و شفا ہے تیری عزاداری دار المغفرہ ہے تیری عزاداری عمل دا درس ہے تیری عزاداری حسینیت دی بقا ہے تیری عزاداری مظلومیت دے حق اچ تحریک ہے تیری عزاداری ظالم دے خلاف احتجاج ہے معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے امام خمینی جیا حکیم تے دانا مجتہد وہ فرمائیں اگر کسی دور میں عزاداری مستحب تھی تو آج واجب ہے وہ فرمائیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان ہاتھوں پہ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں یہ تو معاویہ کے بیٹے کے منہ پہ جاتے ہیں تیری عزاداری صلوات پڑھ لو تیری عزاداری یزیدیت دی موت ہے تاں تو امام خمینی فرمائیں دیان میرا سلام ان ہاتھوں پہ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں یزید کے منہ پہ جاتے ہیں تیری عزاداری ظلم دے خلاف احتجاج ہے مظلوم دے حق تحریک ہے معمولی نہ سمجھی کر لیکن معاف کرنا ایک چیز آلے پاسے توجہ رکھی کرو دشمن زمانہ ہے سوشل میڈیا دا دور ہے تیری ایک ادا ریکارڈ ہو رہی ہے تیرا بولن ریکارڈ ہے تیرا اشارہ ریکارڈ ہے تیرا عمل ریکارڈ ہے تیرا ٹرنا ریکارڈ ہے تیرا بیٹھنا ریکارڈ ہے تیرا جلوس ریکارڈ ہے تیرا چوک ریکارڈ ہے انہیں گا لینا ہون تو لائیو نہیں چل دیں پہنیا مجلساں لائیو نہیں چل دے پہ تیرے پروگرام اے دھیان کیتا کر جو کبھی یزیدیاں نو تیرے کفر تے فتوے لاون دا موقع نہ ملے دشمن جیڑا ہوندہ ہے دشمن وہ تو بلیندا ہے نا نکتے بھائی کتھو کمزوری لبھے تے میں فتوہ لائیں میں آنا جائندہ 7 ضلع پیو کوئی نہیں شیعہ نو کافر سڑیندہ ہے میاں ایک میں پیادا پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ حسین سے جو بغض رکھے گا اس کی ولادت نجس ہوگی تو پاک پیغمبر دا فرمان ہے تیرا ہر اشارہ تیرا ہر عمل ریکارڈ چاہ رہا ہے دشمن ویکھ رہا ہے کدی سوچے ہی تیرے اتے کفر دا فتوہ کیوں لگا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کیوں لگا ہے نکتے چونے گئے کہ بلس محنت ہوئی ہے دشمن ڈالر خرچ کیتے ہیں انہاں دیاں او کمزوریاں کٹھیاں کرو
جن دے جنہ کمزوریاں دی وجہ تو انہاں دے تے فتوی لاونا سوکھا ہوئے سرچ کرو انہاں لوگاں نال رابطے کرو جڑے جڑے اے چیزاں جان دین انہاں تیریاں مجلسیں چو کلپ کڈن انہاں تیریاں جلوساں دی ویڈیوز بنائیاں انہاں تیرے ماہ رمضان دے مجالس تے لنگر بازیاں دے ریکارڈ کیتن انہاں جوان تیار کیتن 24 گھنٹے مجلس ہے تے درمیان اچ نماز نہیں اگر مسلمان ہوتے تو نماز نہ پڑھتے انہاں بچے نو کیا پتا یہ جڑے بچے بیٹھے انہاں نو کیڑا پتا انہاں تا دسیا گیا ہے مولا مسیح تے دسیا ہے بھائی میاں اے مسلماناں دی اسلام دی پہلی شرط نماز ہے مسلمان ہوندا ہی وہ جڑا نمازی ہوئے گل ہی نہیں ہے نا ان قبلت قبلہ ما سوا وین ردت رد ما سوا پہلا عمل ہے جے بارے سوال ہونا نماز ہے نماز قبول ہے تو بے عمل قبول ہے تے جو نماز منہ تے ماری گئی سارے عمل منہ تے مارے ویسن یہ بنیاد ہے وہ وکھیندن جے مسلمان ہوئے نا درمیان وقفہ کر کے اللہ دا سجدہ نہ دے نا نہ بچے دے ذہن ہاں یار گل تو ہی نہیں دا مطلب انہاں لوگاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں ایک نقطہ مل گیا نا یہ نقطہ کہیں دیتا میں دیتا یہ نقطہ میں دیتا نا تے جو میں ٹائم نماز دے ٹائم دے اذان رکائی نہ اذان دیوائیاں تو یہ دا سر کیوں بنائی یہ تو وہ زندہ قوم ہے جو ذکر حسین کو بھی زندہ رکھتے ہیں دیکھو فکر حسین کو بھی زندہ رکھ رہے ہیں ماہ رمضان مجلسی کراؤ عبادت دا اجر ود ویندا ہے ماہ رمضان عبادت دا اجر ود ویندا ہے او معصوم فرماندے روزہ رکھ کے محب اہل بیت سام پوے نا تو اللہ ملائکہ نو آدھا ہے دن نیندر عبادت لکھو اے دے سا تسبیح لکھو شامل دسترخوان پہ آوے تو میرے مہمان اچنا لکھو یہ محبت اہل بیت ہے نا یہ عظمت محبت اہل بیت ہے بھائی روزہ رکھتا ہے محب اہل بیت سا تسبیح ہے روزہ رکھتا ہے محب اہل بیت نیندر عبادت ہے روزہ رکھتا ہے محب اہل بیت عمل قبول ہے روزہ رکھتا ہے محب اہل بیت دعا قبول ہے سمجھ آندی بھائی نے صبح تو شاہ کے شام تائیں مجلس ہوندی لئی ہے لنگر چلدا رہا ہے ویڈیو بندی رہی ماہ رمضان دا روزہ تھا واجب اساں پہ کھاندے اسے لنگر دوپہرے نے نیاز تے کھلے اسے لڑ دے انہاں ویڈیو بنائی انہاں کلپ کٹیا انہاں کہا بیٹا روزہ واجب ہے کہیں دے مذہب ہے اسلام ہے اے کون ہے میں سمجھا سکیا اے جڑے دوپہرے لے کھاندے کھلے ہیں نا انہاں دا اسلام نال تعلق ہوئے تا دوپہرے کھاندے نا اللہ دا تحیا کرے نا انہاں بچیں دے ذہن جو فیڈ ہو گیا یہ مسلمان نہیں ہے مسلمان ہوتے تو نماز پڑھتے مسلمان ہوتے تو روزہ رکھتے یا نہیں نماز بھی نہیں پڑھتے یہ روزہ بھی نہیں رکھتے تو یہ مسلمان کیسے سمجھ آ گئی اتھاں انہاں تیار کیتے بمبار انہاں کہ انہاں کافران مارو او جناب اپنا آپ ہی انہاں کے اڑا دیتا میں عبادت پہ کرنا میں تو کافر پہ مرنا یہ دا مطلب ہے ایک میں اپنی موت دا باعث بنیا بے مذہب اہل بیت دی بدنامی دا باعث بنیا معاف کرنا یہ مجلس کس واسطے آئی آوان علی نسل تک علی تے اولاد علی دا مقصد اپناون واسطے تے میں کیا کیتا میں درمیان مذہب اہل بیت نو بدنام کر چھوڑیا نا میں اہل بیت نو بے نماز بنا چھوڑیا میں اہل بیت دے منع ڈالیا نو بے رضایت بنا چھوڑیا یہ دا مطلب ہے میری یہ جڑی سارے دیں دی مجلس ہے یہ میرے فائدے چ گئی یا نقصان ہے اچھا ایک صلوات سے پڑھو معاف کرنا
مجلس عبادت ہے، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، آونا عبادت، بہنا عبادت، رومنا عبادت، جلوس کٹنا عبادت، ذوالجناح دی واگ نپ کے یزیدیاں نو اے دسنا جیڑا بے وفا ہوئے وہ بندہ ہوئے تو ہی ساڑھا کچھ نہیں لگدا، جیڑا وفادار ہوئے وہ گھوڑا ہوئے تو ہی یاد مننے۔ علم چاونا، علم چاونا عبادت ہے، کیوں؟ اس واسطے جو علم بردار تھا اس نے علم کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ ہاتھ تو دے دیے لیکن علم کو گرنے تو نہیں دیا۔ علم بھی کھا کے ام البنین دے چندی یاد دی میں نے آئے، پنگھوڑا چاہ کے 6 مئی دے مقتول کربلا نو لوگاں نو یاد دی میں نے آئے جو کربلا جنگ ہوندی تھا یہ جائے بچے ہی مرینے نا۔ عبادت ہے، لمحہ لمحہ عبادت، لیکن معاف کرنا جب ٹائم نماز دا ہوئی کرندہ ماتم ودوں میں نپی ذوالجناح ودوں میں ذہن چلایا کر ایک کم کربلا داوین دے دوپاراں لے حسین اور ہی کیتا ہے، کوئی کیتا ہے جدہ دشمنان دے ویڑ ویڑھی گیا ہے، دروازے تے بھین کھڑی آئی سکھ دی جو ویرانو ویکھاں، نماز زور دا ہو گیا ٹائم، صحابی آیا زہرا دے پتر دے قدمیں آکے آدھا دل آدھا جو زندگی دی آخری نماز تیرے قدمیں پڑھا، فرمائن جالک اللہ من المصلین، اللہ تینو نمازی ہیں جو اٹھاوے، اور کھیلے نماز یاد کی تھی۔ کدی سوچیں اوے جوان نہیں جنہوں راتی حسین جنت دے محل بھی کھایا، کتنی کوئی معرفت زہرا دے پتر دی انہاں لوگاں دے دلیں اور کتنی محبت نماز ہے انہاں لوگاں دے دلیں، یہ جنت دے محلی ویک کیا دے کلن آخری نماز دل چاندہ ہے تیرے قدمیں پڑھا ہے، وقت ایکائی نماز پڑھنا، ایکائی نمازیاں دی حفاظت کرنا، تین نیرے دا نا سنے ہے نا لگدہ تا نہیں ڈٹھا، ذرا ذہن چو ہتھیار نو لائے نا ایک پاسے انی تیز ہوئے تے ایک پاسے لوہا وزنی ہوئے تے سینے چ لگ گئے تے ہڈیاں تروڑ کے اندر لائے بنجے، یہ نیزہ ہوندہ ہے نا، ہون ذہن چلایا حسین پڑھدا کھلا ہے، ابو سمامہ سیداوی سینہ نیزیاں دے اگو تان کے حسین نماز کھلے پڑھ دے، زہیر ابن قین تلواراں دے اگو سینہ کر کے حسین نماز کھلے پڑھ دیں، سعید ابن عبداللہ جناب تیران دے اگو سینہ کی نیزہ آندہ ہے ابو سمامہ سینے جلیں دے، نیزہ سینے چلائے میں دے تے پیچھا اشارہ کر کے آدھا تو سکون نہیں پاڑا، تیر آندہ ہے زہیر سینے جلیں دے، تیر ہڈیاں تروڑ کے سینے چلائے ویندہ اشارہ کر گیا تھا اکبر دا بابا جتنے تائیں تیرا نوکر کھلا ہے نا تو سکون بھی پڑ کہ جو تلوار آندھی ہے سعید ابن عبداللہ سینہ کریں دے تلوار جھلیں دے ادھا اکبر دا بابا تو سکون بھی پڑ جیدہ نماز زور تو فارغ ہویا نا جیندے سینے چ نیزے اتنے لگیں جو ہڈیاں تروڑ چھوڑیاں نے وہ زہرا دے پتر دی جھولیے جھنے آئے اندہ حل وفیتو یبن رسول اللہ زہرا دا پتر نوکر دی وفات راضی فرمین انتا مامی فی الجنہ او کھیلے نماز یاد دگائی گئی حفاظت کر کے من پڑھائی گئی میں مالک جنت ہو کے وعدہ کرے نا پہلے تین بھیجے سا وط آپ بس کیڑیوں کی پڑی ایمان نال دس جو نماز دی اہمیت نہ ہوندی تیمم کر کے تیران تے تلواران دے درمیان حسین کیوں پڑھ دا لیکن رل کے چاکھو ہتھ جوڑ کے چاکھو
ادب دا سر جھکا کے چاکھو، کربلا در منہ کر کے چاکھو۔ حسین صحابہ دے درمیان اچ نماز پڑھنا سوکھا آئی، شام غریبہ تو بعد 9 بھرا گٹھ پہوین، 2 پترہ دیا لاشا پہوین، خیمے جل گئے ہوئین، نکے نکے یتیم بیٹھے ہوئین، تسے تے بھوکے، چادر لٹی گئی ہوئے، لاشا دے درمیان کھلی ہوئے پردے دار۔ تیرے چ نماز پڑھنا سوکھا ہے، لاشاں دے وچ کھلو کے او پردے دار سیدزادی جیڑی نانے دے حرم وچ ادھرات تو پچھے ویندی آئی، میرا دل آدھا ہے آکھیا ضرور ہو سس مالک، شریعت جان دیاں، مسئلہ جان دیاں، مستور نماز پڑھنی ہوئے چادر کر کے پڑھے، ویکھانا لا کوئی نہ ہوئے، مالک میری قبول کرے، نہ میری چادر ہے نہ میرا پردہ، میرے پردے بچاون والے سائیں